الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ وراثت میں عورتوں کے حق کی اہمیت ہے، اس کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ وراثت میں عورتوں کو حق نہیں دیں گے تو اس میں اختلافات پیدا ہوں گے، لڑائی جھگڑے بھی کسی نہ کسی دن پیدا ہو جاتے ہیں، وقتی طور پہ نہ ہوں لیکن آخر میں کہیں نہ کہیں ہو ہی جاتا ہے اختلافات۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا انسان کو دنیا میں ملتی ہے، وہ سمجھا جائے وہ کون سے 2 گناہ ہیں۔ وہ وراثت سے یہ معاملہ مل رہا ہے، ملتا جلتا معاملہ وراثت میں، کیونکہ یہ گناہ پایا جا رہا ہے۔ اگر ہم کسی کا حق نہیں دیتے تو یہ ایک گناہ ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی انسان کو دیتا ہے۔ 2 گناہ ایسے ہیں جن کے آخرت میں تو سزا ملے گی لیکن دنیا میں بھی ملے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی کا حق کھائیں، دوسرا گناہ ہے کہ آپ کسی سے قطع رحمی کریں، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں۔ تو یہ 2 گناہ ایسے ہیں کہ رشتہ ناتا توڑنا اور کسی کا حق کھانا۔ تو یہ 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں ہی دیتا ہے، عذاب ہوتا ہے، انسان بعض وقت نہیں سمجھ رہا ہوتا، اور آخرت میں مرنے کے بعد تو ہے ہی ہے، لیکن اللہ یہ انتظار نہیں کرتا کہ بندہ مرے گا میرے پاس آئے گا پھر میں اس کو عذاب دوں گا، نہیں، دنیا میں ہی اس 2 گناہوں سے بچا جائے۔ وہ ایک کیا گناہ ہے؟ وراثت میں بہنوں کا، ماں باپ کی جائیداد میں بہنوں کا حصہ نہ دینا، عورتوں کے حصے نہ دینا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ حق تو کسی کا لے ہی رہے ہیں، ظلم تو کر ہی رہے ہیں، اپنی جانوں پہ بھی کسی پہ بھی ظلم کر رہے ہیں، لیکن دوسرا اس میں ناراضگی بھی ہوتی ہے، رشتے ناتا بھی ٹوٹا جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے جب آپ کسی کا حق لیں گے تو کیا بچے، بہن کے بچے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے؟ یا بہن کو کبھی احساس ہوا اپنے حق کا تو وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی؟ تو جھگڑا تو پیدا ہوگا ہی، فتنہ پیدا ہوگا، لڑائی پیدا ہوگی۔ تو اس میں 2 گناہ، وراثت میں حصہ نہ دینا، اس میں 2 گناہ پائے جا رہے ہیں۔ ایک تو قطع رحمی بھی اس سے ہوتی ہے، رشتہ بھی ٹوٹتا ہے، لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، جب آپ کسی کو حق نہیں دیں گے تو جھگڑا ہی پیدا ہوگا، تو اس میں جھگڑا بھی پیدا ہوا اور اس میں حق بھی لیا جا رہا ہے۔ تو یہ دونوں گناہ پائے گئے نا اس عمل میں، تو دونوں گناہوں کی سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ ظلم پہ ویسے آواز کم ہی اٹھائی جا رہی ہے آج کل، بلکہ ہر کوئی تو اس میں ملوث ہے کسی نہ کسی شکل میں، تو آواز اب اس میں کون اٹھائے گا؟ تو اس لیے اکثر جو لوگ ہیں، بڑے بڑے جو عبادت گزار بنے ہوئے ہیں، وہ بھی اس فتنے سے نہیں بچ سکے۔ جب مال کا معاملہ ہو نا تو بڑے بڑوں کا ایمان جواب دے دیتا ہے۔ تو اس لیے کوئی اللہ ماشاء اللہ ہوں گے لوگ جو حصے صحیح قرآن و سنت کے مطابق بہنوں کو دیتے ہیں، لیکن اکثر کی ہم اگر بات کریں، اکثر جو ہے نا وہ حق مار ہی رہے ہیں، اور اس پہ سبھی خاموش ہیں، کیونکہ سبھی جو ہے نا وہ اس گناہ میں ملوث ہیں، تو آواز اب کون اٹھائے؟ اسی طرح جو بہنیں ہیں، بلکہ اہل علم کی اس میں رائے یہ ہے کہ بہنوں کو بالکل معاف نہیں کرنا چاہیے عورتوں کو اپنے حصے، بلکہ لینے چاہیے۔ اس کو ختم کریں رسم کو، جہاں پہ کروڑوں لاکھوں عورتوں کے حصے مارے جا رہے ہیں، وہاں پہ عورتوں کو آگے نکل کے خود ہی اللہ نے حصے رکھے ہیں، خود ہی ان کو لینے چاہیے، بھائیوں کو بالکل معاف نہ کریں، کیونکہ یہ بھائیوں کو دینے والی جو رسم ہے نا یہ ٹوٹے، کیونکہ ہزاروں لاکھوں عورتوں کے حق مارے جا رہے ہیں، تو اس کو رسم کو توڑنا چاہیے، حق بلکہ لینے چاہیے۔ تو اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ بھائیوں کو معاف بالکل نہ دیں، اگر واقعی ضرورت نہیں ہے تو کسی اور کو دے دیں۔ ایک اور چیز اس میں، ہاں، اگر آپ نے معاف کروانا ہی ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ ایسے سنن نسائی کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے مال اپنا لے لو۔ جیسے حضرت عمر سے نبی علیہ السلام نے کچھ کام لیا اور پیسہ دینا چاہے تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی میں نے معاف کیا، تو اللہ کے نبی نے کہا اے عمر پہلا مال اپنے ہاتھ میں لو، بعد میں دینا۔ جب مال ہاتھ میں آئے تو پھر مال کی محبت بھی ہوتی ہے، بعد میں دینا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ اس میں بات ہے کہ جب بہنوں کو ضرورت نہیں بھی، آپ ان کا مال، پیسہ ہے، سونا ہے، زمین ہے، کوئی بھی چیز اس کے نام لگائیں، ان کے حوالے کریں، بعد میں مانگیں، اب پتہ چلے گا کہ کون آپ کو دیتا ہے، تو پھر ہم کہیں گے جی بہنوں نے خوشی سے دے دیا، پہلے بہنوں نے اپنا مال قبول کر لیا، اپنے ہاتھوں میں لے لیا، پھر ان کو ضرورت نہیں تھی۔ تو اسلام کسی کو مال دینے سے تو نہیں روکتا، خرچ کرنے سے تو نہیں روکتا، آپ کریں خرچ جتنا، لیکن اس کا کوئی طریقہ ہے۔ اب مجبوری کو خوشی کا نام نہیں دے سکتے، کسی کی مجبوری کو آپ یا زبردستی ان کو معاف کروا کے تو آپ خوشی کا نام دے دیں، نہیں، پہلے مال ان کے ہاتھوں میں دے دیں خوشی خوشی۔ اگر ان کو ضرورت نہیں ہے، حالانکہ ایسے بہت کم ہوگا، اگر ان کو ضرورت نہیں ہے تو وہ پھر کسی کو بھی دے دیں، یہ ہے صحیح طریقہ۔ تو اللہ تعالی ہمیں وراثت کے معاملے پہ عمل کی توفیق دے، جہاں پہ بہنوں کے حق مارے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ سبھی جو بھائی یہ ظلم کر چکے ہیں اب ان کے لیے یہی ہے کہ وہ واپس کر دیں،
چاہے انہوں نے نام بھی لگا دیے، حق تو ان کا ہے، وہ تو نہیں ختم ہوگا۔ آپ ان کے نام لگائیں اور اپنا حصہ جو کھا رہے ہیں وہ واپس کر دیں بہنوں کو، اسی میں نجات ہے، اسی میں ہو سکتا ہے اللہ ہمیں معاف فرمائے، وگرنہ بھائیو بڑا خطرناک معاملہ ہے اس میں کہ اللہ کے حق تو ہیں ہی ہیں، حقوق اپنی جگہ اہمیت ہے، بندوں کے حقوق بھی بڑے، یہ دنیا میں معاف کروانے ہیں، وگرنہ آخرت میں پھر نیکیاں دینی پڑیں گی، اگر نیکیاں نہ ہوئیں تو گناہ آپ کے پھر اوپر آئیں گے، وہی جس کا حق کھایا آپ نے، تو بڑی تکلیف اس ٹائم ہوگی، تو اس ٹائم ہی اپنا معاملہ صاف کر کے جائیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔